رشید احمد گنگوہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں. تانوی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ اثر ابو حنیفہ ایسا، وہ کہتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک ہی جملے میں کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھ. ابھی تو ہم مخلوق میں سب کچھ دیکھتے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ روشنی تو یہاں سے آتی، یہاں کہاں ہے، پیچھے وہ دکھائی نہیں دیتا جہاں سے آتی ہے. اس طرح جو حالات آتے ہیں وہ اوپر کے طرف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ بغاوت شروع ہو گئی. یہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے تھے. اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے. آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھ کے کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان. وہ کہتے تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے. کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتے ہیں یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے؟ ہم تو زمین. سو جاؤ. کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے. فیصلہ آسمانی ہوتا ہے، آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا آیات الصحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امرہ یکلؤانہ ویدفعان عنہ. اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں. اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں. وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے. کتنا آسان زندگی. یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے. فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی. 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے. ایمان سیکھنے کا، یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں. اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فانی اتعلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں. مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے. یہ تربیت تھی. لاٹھی پھینکو، یقین نکالتا مخلوق کا. نبیوں کی اللہ نے تربیت، ہماری تربیت کہاں ہوئی؟ تو یقین بنانے کا ایک راستہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات، زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ. لیکن مولانا عبد الرحمن سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو. دعوت دوسروں کو دو، نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے. ہاں نشانہ صحیح رکھو. ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے زندگی. ایک اللہ بناتا ہے، اللہ بگاڑتا ہے. اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ یفعل بالاسباب وبغیر الاسباب وبضد الاسباب. اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے، بغیر اسباب کے، اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کر. زندگی اللہ بناتا ہے. سارا قرآن میرے پیارے بھائیوں اس سے بھرا پڑا ہے. اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ جو ہم بیان نہیں کرتے، مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے. جب بھی دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہارے یقین میں زبردست ترقی. اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا، بعد میں دین کا، کہیں میں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی. ٹکراؤ آتا ہے. ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا. دنیا کا کام منع نہیں ہے لیکن 2 نمبر پر کرو. 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. اللہ نے بعض چیزیں ایسے کروایا تھا کہ امت کے لیے سبق ہو. ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے. صحابہ مدینے میں 1 سالی تھی، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے. ابھی مدینے کے بازار میں 1 گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے، گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی. صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے. کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں. بھائی نماز پڑھی، کوئی جلدی ہوگی چلے. صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں. حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا. اللہ نے یہ چیز پسند نہیں. قرآن ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملی. جہاں قرآن اس کی وضاحت کی. یہاں معرف القرآن نے حدیث نقل کیا ہے اسی آیت میں سورہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ ضرورتوں کو. خواہشات نہیں ہے، ہم تو خواہشات میں لگے ہیں. نہیں جائیں گے شاید غلہ تقسیم ہو جائے گا، گھروں میں کچھ بھوک، تو 12 چلے گئے. آپ خود معرف القرآن دیکھیں، یقین کرو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہے کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے.
کوئی چوری کے لیے گئے تھے, ڈاکہ کے لیے گئے تھے, ضرورتوں حکم کو چھوڑ کر. آج اس لیے امت پریشان ہے, آگ لگ گئی ہے. ہاں, حکموں کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے ہیں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے نبی, یا اللہ, عام انسان تو نہیں ہے, نبیوں کا سردار ہے. ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, تفسیر عزیزی, وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس آیت کی تشریح میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا, عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد 99% اکیلے, اور یہ 1% رہ گیا. یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں 1%, یہ باقی سرب انسانوں پر تقسیم ہے. اتنے بڑے آدمی کے بات کی پرواہ نہ کرنا, اپنے عقل پر چلنا, اس سے بڑی نادانی ہوگی. تو میرے پیارے بھائیو, عام ذہن یہ بنا ہے کہ دین پر چلیں گے, دین کی محنت کریں گے, جنت ملے گی, آخرت بنے گی. دنیا بغیر پیسوں کے نہیں بند ہے, یہ غلط یقین ہے. دین سے دنیا آخرت دونوں بند ہے, دین سے دنیا آخرت. اور صحابہ کی بنی ہے, یہ نہیں کہ کوئی تیوری ہے, پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے. ایسا بنا ہے کہ آج کسی کی بنی نہیں ہے. یہ عقل مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں اور مصر 1000 میل کا فاصلہ ہے, دریائے نیل کے نام پر خط لکھتے ہیں, خشک ہے, کہ اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں, اگر وہ اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس سے سوال کر تمہیں بہا دے, 16 ہاتھ پانی اوپر آ جاتا ہے. ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی؟ بارش نہیں ہوتی ہے, استسقاء کے لیے نکلتا ہے, بادلوں سے واضح آب حفظ کہاں برسے, کوئی برسا سکتا ہے؟ ہماری حکومت ہے, امریکہ برسا سکتا ہے, ایک قطرہ برسا سکتا ہے. یہ بالکل معرف القرآن میں ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کسی جگہ پر اس آیت کو مفتی محمد شفیع سے, کہ جو پورا اللہ کے نافرمانی سے بچ گیا, ہاں اللہ سے ڈرا, تو اس کو 2 جنتیں ملے گی. کتنی جنتی؟ ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, اور ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنا. جنت میں کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ دنیا میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا, اور اس کے لیے کوئی باہر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو پیدا کرنے کے لیے یہ ہر انسان کے پاس سرمایہ موجود ہے, یہ 5 فٹ کا وجود ہے. یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے, بخاری کی حدیث ہے یہ بھی, من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ. عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں, سفیان سوری خطیم میں بیٹے ہیں, سفیان بن عیینہ, فضیل بن عیاض, ان کے پاؤں دبا رہے. منصور بادشاہ تھا, اس کے خلاف کوئی فتویٰ شائع کیا کہ یہ غلط کام کر رہے شریعت کے, تو اس نے ورنڈے گرفتاری اور پھانسی کا حکم چالو کیا, اور میں خود آ رہا ہوں بغداد سے. منصور, یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ اپنا تعلق نصیب کرے. کیسا یہ عبدالوہاب صاحب سے سنی ہوئی بات. خطیم دیکھا ہے نا اکثر انہیں, اللہ سب کو دیکھا ہے. بیت اللہ شریف میں جو دیوار ہے بیت اللہ کا, وہاں اندر بیٹھے تھے. آج یہ بات سنی کہ منصور آ رہا ہے, اٹھ کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا, اللہ سے کہتے, یا اللہ اگر منصور مکے میں داخل ہو گیا تو میں کافر بن جاؤں. اللہ سے اتنا تعلق, 6 میل خون کے موقع پر وہ آ رہا تھا, اونٹنی سے گیرا مر گیا, اور سفیان سوری جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھائی. میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اعلان, اللہ پاک کہتے ہیں میرے طرف سے. ابھی تم کہتے ہیں اللہ کا دوست بننا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, سارا اوزار تمہارے پاس ہے. آگے فرمایا, وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. سب سے زیادہ انسان جو میرے قریب آتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے. میرے پیارے بھائیو, اب تو وقت لگائی ہوئی ہے ساتھ, اس وقت لوگ نوافل میں مشغول فرائض کو ضائع کر رہے ہیں. آنکھوں کا حال بیان کرتا ہوں. ابھی رمضان میں عمرے پر گیا تھا, جہاز میں 250 آدمی تھے, 5 نے بھی نماز نہ پڑھی. حالانکہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ ہے, راستے پر جاتے ہوئے حج کے لیے پہلے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے قافلے جاتے تھے, راستے میں کہا مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بڑے شرابی چرس آدمی سے بھی نہیں ہوتا, یہ تو شیخ المشائخ ہے. پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روایت اگرچہ زیادہ مشہور نہیں لیکن ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. میں خود کو 8 میں امام ہوں, یقین کو خدا پاک کی قسم, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے 2 سے اکیلا پڑھتے, 10 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھ, حج کو چھوڑ دیا. ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, فرض نماز قضا کرتے ہیں, ہزاروں عمرے کرو, ایک فرض کی کمی کی پورا نہیں کر سکتے. ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان مولانا عظیم صاحب تبلیغی مرکز کو 8. مزید بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں.